اس دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن، ان تینوں کی محبت بے انتہا ہونی چاہیے۔ یہ تینوں ہی چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے صرف اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے محبت وہ نہ کرے تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ صرف مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہے لیکن اللہ سے اور اللہ کے دین اسلام یعنی قرآن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے تو ظاہر ہے اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے اور یہ اس کا دعویٰ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دین قرآن کی محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب بندے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حد سے زیادہ ہو۔ حتیٰ کہ قرآن میں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم ایسا آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس بندے، اس آدمی کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد اور دنیا میں جتنی مخلوق اور جتنی چیزیں بستی ہیں، پائی جاتی ہیں، ان تمام سے زیادہ محبوب جب تک میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی دل میں ہو تب ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اسی طرح چلتے چلتے حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، میں اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی بات نہیں بنے گی، بات اس وقت مکمل ہوگی جب میں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں پیارا ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول پھر آپ میری جان سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب بات بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جو کہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمام ایمان والوں کی جان سے زیادہ، تمام ایمان والوں کی جان سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایمان والوں پر۔ ہر ایمان والے کا اتنا حق خود اپنی جان پر نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہر ایمان والے پر ہے، اس کی جان سے زیادہ حق ہے، کیونکہ انہی کے صدقے میں تو سب کچھ ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ظاہر ہے دنیا نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو ہم اور آپ اس طرح سے مسجد میں بیٹھ کر نہا دھو کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جمع نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ظاہر ہے نہ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، باپ کا کیا احترام ہے، ماں کا کیا درجہ ہے، بہن کا کیا مقام، اولاد کا کیا درجہ ہے، اپنے سے بڑے کو کیسے پکاریں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم کسی سے کاروبار کریں، لین دین کریں تو کیا اصول ضابطے ہونے چاہیے، کسی کے یہاں شادی بیاہ رشتہ داری نبھانی ہے تو کیا اصول ضابطے ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی
آپ کہیے لوگوں سے، اے لوگوں اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرنی پڑے گی، میرے طریقے پر، میری سنتوں پر چلنا پڑے گا، میری زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اس زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی محبت کرنے کا تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہوگا۔ اور اگر میری اتباع نہیں ہے، میری پیروی نہیں ہے، میرے دین پر عمل نہیں ہے، میری سنتوں سے تمہیں محبت نہیں ہے، میری شکل صورت سے محبت نہیں ہے، میرے پہناوے سے، میری بات چیت، میری نشست و برخاست، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرے کاروبار، میرے معاملات اور میرے دین سے اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرنی پڑے گی، مجھے فالو کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، تب جا کر اللہ تم سے پیار کرے گا، اور جب اللہ پیار کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی جو صورتحال تھی، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں وہ تو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین ذرا یہ بتائیے آپ کے نزدیک اللہ کے رسول کی حیثیت کیا تھی؟ آپ اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ پیاس کی شدت ہو اور شدید پیاس لگی ہو، ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی اگر مل جائے تو جتنا اس پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی چاہت اور خواہش اور محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، میں کبھی آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، اور کبھی آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا، دیکھتے دیکھتے بالآخر میں اس پر مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، جس کے نتیجے میں قرآن کریم میں ان کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ بے شمار بہت سی آیتوں میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، کہیں کہا گیا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ایسے باغات اور ایسی نہریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے تیار کی ہیں، کہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی و طہارت کے لیے قبول کر لیا، اپنی رضامندی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دی، ان کا مقام اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے بلند کر دیا۔ غزوہ احد ہوا ہے، مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک احد پہاڑی ہے، جو لوگ جا چکے ہیں جانتے ہوں گے۔ وہاں پر ایک لڑائی لڑی گئی ہے، اسلام کی دوسری لڑائی مشرکین مکہ سے ہوئی تھی، غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بظاہر فتح ہوئی شروع میں، لیکن کچھ بعض ایسی غلطیوں کی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جس جگہ پر کھڑا کیا تھا، پہاڑی کا وہ علاقہ جہاں سے دشمن کے پلٹ کے پیچھے آنے سے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، آپ علیہ السلام نے وہاں کھڑا کر دیا تھا بعض صحابہ کرام کو، اور ان کو کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہ ہٹنا۔ بہرحال انسان تھے، آپسی اختلاف ہوا، کچھ غلطی ہوئی، جس کے نتیجے میں صحابہ میں سے
اکثر صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، اور دشمن نے جب یہ دیکھا کہ یہ علاقہ خالی ہے، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد میں آ گئے. اور مشرکین مکہ نے ایسی تابڑ توڑ تیر اندازی کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے. آپ جو جنگی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی کڑی آپ کے مبارک رخسار میں دھس گئی، اور مبارک چہرے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے سے خون بہنے لگا. اور یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، یہ افواہ پھیلا دی گئی. عین اس موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل ایسے کھڑے ہو گئے جو تیر دشمنوں کی طرف سے آتا تھا اس تیر کو اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے یا اپنے سینے پہ روکتے تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر، سینے پر 70 سے زائد تیر لگے کہ ان کے دونوں ہاتھ چھلنی ہو گئے، ہمیشہ کے لیے شل ہو گئے، اٹھ نہیں پاتے تھے. ایک اور صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کفار کے بالکل نرغے میں آ گئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ایسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے سینے کو آپ کی طرف کیا اور پیٹھ کو دشمنوں کی طرف کر دیا. عین اس موقع پر محبت اور احترام کا یہ عالم تھا کہ کہیں پیٹھ آپ علیہ السلام کی طرف نہ ہو جائے، اس لیے سینہ آپ علیہ السلام کی طرف کیا اور پیٹھ دشمنوں کی طرف کی. اور دشمنوں نے، مشرکین نے جو تیر برسائے ہیں، جو حملے کیے ہیں، ابو دجانہ کی کمر چھلنی ہو گئی، لیکن جیتے جی آنچ نہیں آنے دی. ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب غزوہ احد ختم ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زخمیوں کی تلاش میں اور اپنے شہیدوں کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا کہ بھئی جاؤ فلاں کی خبر لے کر آؤ، فلاں کے بارے میں دیکھو کیا حال ہے. ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ذرا سعد ابن ربیع کو دیکھو کہاں ہیں. یہ صحابی گئے، انہوں نے پہلے شہیدوں میں تلاش کیا، نہیں ملے، اس کے بعد زخمیوں میں تلاش کیا تو سعد ابن ربیع وہاں پر زخمی حالت، بالکل آخری دم اور آخری سانسیں ان کی چل رہی تھیں. اور جا کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کی خیریت پوچھی ہے. سعد ابن ربیع کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرا سلام کہنا، اور آپ سے جا کے کہنا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو جو بدلہ اور جو اجر عظیم عطا فرمایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرما دیں. اور ایک بات اور کہی تھی بڑی عجیب و غریب، خاص طور پر جو مجھے اپنے آپ سے اور آپ سے کہنی ہے. سعد ابن ربیع نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ سلام اور میری یہ بات پہنچا دینا، اور ساتھ ہی مسلمانوں سے یہ بات کہہ دینا. مسلمانوں سے، خاص طور پر انصار صحابہ سے کہی یہ بات کہ مسلمانوں سے یہ بات کہہ دینا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان ایک آنکھ بھی پلک جھپکتی باقی رہی، یعنی تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر زندہ رہ گیا اور اس کی زندگی میں دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھا سکو گے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے. ان کے نزدیک دنیا وما فیہا کوئی حیثیت نہیں، صرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کا لائے ہوا دین، بس یہ پیارا تھا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خیریت پوچھی، کیا بات اس وقت آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں
اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنی مال و دولت، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو دل مطمئن رہتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اپنے گھر چلا جاتا ہوں آپ کی بڑی یاد آتی ہے، رہا نہیں جاتا، رونے لگتا ہوں۔ بہت کوشش کی، اپنے آپ کو روکا کہ میں اس وقت نہ جاؤں، یہ آپ کے آرام کا وقت ہے، لیکن اللہ کے رسول برداشت نہیں کر پایا، اس لیے چلا آیا۔ اب آپ کو دیکھ لیا، آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی، اب مجھے تسلی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیا؟ جی دیکھ لیا۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ جانے لگے، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ اب تو مجھے دیکھ لیا، مجھ سے مل لیے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، دنیا کی تو یہ صورتحال ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں، یاد آتی ہے، آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کل قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ تو امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں، میں نامعلوم کہاں ہوں گا، کہیں جنت میں، اور میں اور آپ کہیں دور دور ہو گئے، تو پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ مجھے تو چین ہی نہیں آئے گا، میں تو آپ کو دیکھے بغیر اور آپ سے ملے بغیر میں تو ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتا، میں وہاں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو لوگ دنیا میں مانتے ہیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری جو لوگ اختیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تب جا کر ان صحابی کو سکون اور تسلی ان کو حاصل ہوئی۔ یہ مختصراً یہ وہ جھلکیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو قدر تھی اس کی یہ چند جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مقصد میرا یہ ہے کہ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی اسی رسول کا دین بعینہ ہی موجود ہے، آج بھی اسی رسول کا لایا ہوا قرآن من و عن موجود ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی وہ محبت نہیں ہے، وہ عقیدت نہیں ہے، آپ کی محبت میں مر مٹنے کا وہ جذبہ نہیں ہے، آپ کے احکام اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا وہ شوق اور جذبہ نہیں ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، کنبہ قبیلہ، تمہاری مال و دولت، تمہاری تجارت، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر سمجھ لو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ چونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کی محبت اگر غالب ہے تو پھر انسان کا ایمان مکمل نہیں، اس کا اسلام مکمل نہیں، اس کا دین مکمل نہیں۔ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا وقتی طور پر، مجبوری میں، قانونی طور پر عمل تو کر لے گا، مجبوراً کاہلی اور سستی اور چھوڑ پکڑ کے کسی طرح کر لے گا، لیکن دل کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہ عمل نہیں کر سکتا۔ جذبے کے ساتھ اسلام پر، دین پر عمل اسی وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کی محبت رگ رگ میں سما جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی چند دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اس لیے ہم سب
پر یہ ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو کھنگالیں، اپنے ذہن کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کو ٹٹولیں، اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ اگر کم ہے تو اس کو بڑھائیں، اور اگر زیادہ ہے تو اس کو اور زیادہ کریں، چونکہ یہ چیز ایسی ہے جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، جتنی زیادہ ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی ہی محبت بندے کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔